سورہ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں۔ الکتاب شروع میں الف لام ہے، اور یہ الف لام جو ہے تعظیم کے معنی میں آتا ہے، عظمت کے معنی میں۔ تو الکتاب عظیم الشان کتاب، ایک بڑی باوقار کتاب، عظیم المرتبت کتاب۔ تو تلک آیات الکتاب، اور یہ ایک عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں۔ والذی، جو کہ انزل، نازل کی گئیں، الیک، آپ کی طرف۔ والذی انزل الیک، جو کہ نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ الحق، اور یہ کتاب اور یہ آیات بالکل برحق ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یہ مکی ہے، تو مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے، لیکن اس کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں سے ہے، اور اللہ کی عظمتوں میں سے سب سے بڑی عظمت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر نزول ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اسی سے گفتگو شروع فرمائی ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، الحق، بالکل برحق ہے۔ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے بالکل برحق ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، اس کو نہیں مانیں گے، نہیں مانتے اس کو، یا نہیں مانیں گے۔ یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے، شاید کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک مختصر سا وقت ایسا آئے جب دنیا کی اکثریت قرآن پر ایمان لے آئے، ورنہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انسانیت کی اکثریت قرآن کا انکار کرنے والی رہی ہے، اس پر ایمان لانے والی نہیں بنی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، صرف مسلمان ہیں جو اس کو اللہ کی برحق کتاب مانتے ہوئے اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ، اللہ، الذی، وہ ذات ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع، جس نے بلند کیا، السماوات، آسمانوں کو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، عمد ستون، پلر، بغیر کسی ستون، بغیر کسی پلر، اور بغیر کسی سہارے کے۔ ترونہا، تم دیکھتے بھی ہو، تم اس کو دیکھتے بھی ہو۔ ثم، پھر، استوا، اللہ تعالیٰ کی ذات متمکن ہوئی، جلوہ افروز ہوئی اللہ رب العزت کی ذات، علی العرش، اپنے عرش کے اوپر۔ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش کے اوپر متمکن ہوئی، جلوہ افروز ہوئی۔ وسخر، اور اسی نے مسخر کیا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ مسخر کا مطلب ایک ذمہ داری ان کے سپورٹ کر دی، اور ان کو اس پر لگا دیا، ان کو پھر اس ذمہ داری کے اوپر لگا دیا۔ اب دیکھیں جو گفتگو چل رہی ہے نا، یہ گفتگو بھی اب کیا چل رہی ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور اپنے پھر عرش کے اوپر متمکن ہوئے۔ آگے بہت ساری صفات آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم شاید اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے کہ جس ماحول میں نازل ہوئی تھی، جس طرح وہاں لوگوں نے سمجھا تھا۔ لوگ کہتے تھے جی ہمارا معبود، ہمارا 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 یہ، ہمارا یہ، ہمارا یہ، ہمارا یہ، ہمارا یہ، ہمارا یہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات کا تصور پیش کیا تو لوگ کہنے لگے ان کا معبود یہ ہے جس کو یہ اللہ کہہ رہے ہیں، جس کو یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا معبود وہ ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، پتہ میں کون ہوں؟ رفع السماوات بغیر عمد، یہ جو تم اتنا بڑا آسمان دیکھتے ہو نا جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، اللہ نے بلند کیا اس کو، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو۔ اور ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرش کی تفصیل بیان فرمائی بعض مواقع پر، تو پھر انسانوں کی آنکھیں کھلیں کہ اللہ کی ذات تو ایک بالکل مختلف ذات ہے، ہم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، اور اللہ کو ہم نے کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہے، یہ تو ایک بالکل الگ مخلوق، الگ ذات ہے، مخلوق نہیں، ایک بالکل الگ ذات ہے جو جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے ہوائیں چلائی ہیں، جس نے بارشوں کا نظام بنایا ہے۔ اب آؤ بھائی تم اپنے معبود دکھاؤ، تم نے کیا بنایا ہے، تمہارے پاس کیا ہے بنانے کے لیے، تمہارے کریڈٹ کے اوپر کون سے کارنامے ہیں، تمہارے نام پر کون سے کمالات ہیں، کوئی دکھاؤ، نہیں جی کوئی نہیں، تو پھر تم ان کو کیسے اللہ کہتے پھر رہے ہو اور ان کو کیسے معبود بناتے پھر رہے ہو؟ تو اللہ الذی، اللہ وہ ہے الذی رفع السماوات، ابھی جو پچھلی آیت تھی اس میں تھا کہ اللہ نے یہ قرآن اتارا آپ پر، اچھا بھائی تم دکھاؤ جن کو تم خدا کہہ رہے ہو، معبود کہہ رہے ہو، کون سی کتاب لائیں، کیا اتارا ہے؟ کوئی حرف دو جو ان کے منہ سے نکل پاتے ہوں، یا کوئی ایسی علمی کمال جو ان کی طرف منسوب ہو، کچھ بھی نہیں۔ وسخر، اور اللہ نے مسخر کیا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی ان کو کام پر اور ڈیوٹی پر اور ذمہ داری پر لگا دیا، اور ایسا لگایا ہے کہ وہ چوں چرا نہیں کر سکتے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اللہ نے سورج کو جو نظام جگہ دی ہے، مجال نہیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر چاند کی جگہ پہ آ جائے، اور رات کا جو اللہ نے دن ٹائم طے کیا ہے، اور دن کا جو ٹائم طے کیا ہے، دن کی مجال نہیں کہ وہ رات کی جگہ پہ آ جائے، اور رات کی مجال نہیں کہ وہ دن کی جگہ پہ آ جائے، یہ ہے اللہ۔ کل یجری، ہر ایک رواں دواں ہے، لأجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، کل یجری لأجل مسمى، ہر چیز ایک وقت مقررہ کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ سورج اور چاند کا عموماً تذکرہ آتا ہے، باقیوں کا تذکرہ نہیں آتا، اس لیے کہ اس وقت کے جو معروف لوگ تھے ان کے نزدیک یہی دو بڑی چیزیں ہوتی تھیں، یا کبھی کبھار النجوم، ستاروں کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، تو ان کے نزدیک بس یہی دو تین چیزیں ہوتی تھیں، یا سورج ہے، یا ستارے ہیں، یا چاند ہے۔ باقی آج دنیا جن چیزوں تک پہنچ چکی ہے فلکیات کے ذریعے، کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، فضاؤں کے اندر کیا کچھ اللہ کی مخلوقات رواں دواں ہیں، تو ان سب کو آپ اس میں شامل کر لیں، وہ اللہ نے پیدا کی سب، اور سب کی ساخت اور ان کا جو روٹ اور ان کا جو ٹائم ٹیبل اور ان کی جو اونچائی ہے اور ان کی جو حرکت ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقررہ کے لیے، وقت مقررہ تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یدبر الامر، وہ اللہ ہی ہے جو سارے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے، یہ آسان ترین لفظ ترجمہ ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ یدبر الامر، تدبیر، انتظام، مینج، کنٹرول، یہ سب اللہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کنٹرول کر سکے۔ اگر کسی مخلوق، کسی ملک لگا لیں آپ،
کسی ملک کی چاند تک رسائی ہو جائے نا، اس نے چھپا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، کسی کو نہیں دینا، بس صرف میرے کو رہے گا، میرا اس پر وہ اختیار ہوگا، یہ اس کی سمت اور اس کا وقت ہم طے کریں گے، فلاں فلاں کو نہیں دینا، فلاں فلاں کو دینا ہے۔ وہ اللہ ہے جو کہتا ہے سب کے لیے، سب استعمال کرو۔ خدا نخواستہ سورج کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں آ جائے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہنا یہ بس ہمارے پاس رہے گا، ہم کسی کو نہیں دیں گے، لیکن وہ اللہ ہے، سب لوگ سب استعمال کرو، سب فائدہ اٹھاؤ۔ یدبر الامر، سارے کاموں کا انتظام وہی کرتا ہے۔ یفصل الآیات، اور وہ کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کا توقنون، یقین کرنے والے بنو، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یہ ملاقات کون سی ہے؟ قیامت کے دن۔ تو گویا تم اس پر بھی ایمان رکھو، اگر بنایا اس نے ہے تو پھر ختم بھی وہ کر سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ختم کروں گا، اور ختم کر کے ایک نیا جہان بناؤں گا، اس میں تم سے میری ملاقات ہوگی، تو پھر یقین کر لو کہ ہاں ایسا ہوگا۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ ہی ہے جس نے مد الارض، زمین کو پھیلایا، زمین کو پھیلایا، اللہ ہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے پھیلی ہوئی نہیں تھی، ہاں ایسا ہی ہے، یہ جہاں پر کعبہ ہے یہاں سے زمین کا آغاز ہوا، یہاں سے زمین کو شروع کیا گیا، پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے زمین کو پھیلایا چاروں طرف، چاروں طرف، جہاں جہاں تک اللہ کی حکمت تھی کہ اس کی حدود یہاں یہاں تک جانی ہے، وہاں وہاں تک اللہ رب العزت نے زمین کی حدود پہنچائی، اور بس وہیں تک ہے، انسان اس سے آگے ایک فٹ بھی زمین نہیں بنا سکا، جہاں تک اللہ نے پہنچا دی بس وہیں تک۔ تو یہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا رواسیہ، اور رکھ دیے اللہ نے اس میں پہاڑ، زمین پہ پہاڑ رکھ دیے، وانہارا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں نہریں جاری کر دی، نہریں چلائیں، اور یہ سب اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لوگوں سے کہا جائے جی ایک پہاڑ بنا دیں، تو ملکوں کے ملک لگ جائیں نا، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم ایک پہاڑ بنا سکیں۔ ہم ایک پہاڑ، اور اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنے 100 میلوں کے پہاڑی سلسلے جاری کیے ہوئے ہیں، کتنے کتنے ممالک کے اندر وہ پہاڑی سلسلے رواں دواں ہیں، اور اتنے اونچے اور اتنے پھیلے ہوئے اور اتنے مضبوط کہ صرف قیامت ان کو ہٹا سکتی ہے بس۔ وجعل فیہا رواسیہ، اللہ نے پہاڑ بنائے، پہاڑ رکھ دیے، وانہارا، اور نہریں چلا دیں، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کی پیداوار، ثمرات، ثمرہ کی جمع ہے، ویسے پھل کو بھی کہتے ہیں، پھل بھی کہہ سکتے ہیں، پیداوار، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کی پیداوار، جعل، بنائی اللہ نے، فیہا زوجین اثنین، اس میں جوڑا جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی پیداواریں ہیں ان سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ وہاں تک ہماری ابھی تحقیق ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے، جیسے دن ہے رات ہے، جیسے سورج ہے چاند ہے، جیسے مرد ہیں عورتیں ہیں، اور اس طرح آپ دیکھتے جائیے قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے صورتیں جو ہیں وہ جوڑا جوڑا نازل کی ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جوڑا ہے، سورہ الرحمن، سورہ الواقعہ جوڑا ہے، سورہ انفال، سورہ التوبہ جوڑا ہے، سورہ فجر، سورہ بلد جوڑا ہے، سورہ نبا، سورۃ النازعات جوڑا ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ بار بار قرآن کریم کے اندر یہ حقیقت ریپیٹ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا بنائی ہے۔
تو انسان بھی ہے نا، وہ بھی جوڑا ہے، مرد اور عورت۔ یہ جو ایک تیسری مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ الگ سے مخلوق کوئی نہیں ہے، وہ مرد اور عورت میں سے کسی ایک کی بگڑی ہوئی شکل ہے بس۔ اصلاً مخلوق دو ہی ہے، اسی لیے پورے قرآن کریم کو آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پورے قرآن کریم کے اندر مرد عورت مرد عورت مرد، اللہ نے دو مخلوقیں پیدا فرمائی، مرد پیدا فرمائے، عورت پیدا فرمائی۔ اب جو تیسری درمیان کے اندر مخلوق ہے، وہ دراصل مرد کی یا عورت کی تھوڑی سی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہم اس کو تیسری مخلوق کہہ دیتے ہیں، وہ تیسری مخلوق نہیں ہے، تیسری صنف بھی کہہ دیتے ہیں، صنف بھی نہیں ہے، صنف بھی دو ہیں، یا مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیں آپ، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں والا بنایا ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جو نابینا ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الگ صنف ہے، کوئی یہ الگ صنف ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے والا بنایا ہے، لیکن لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو سنوائی سے محروم ہیں، سنوائی سے محروم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تیسری مخلوق ہے، کوئی تیسری صنف ہے، نہیں، صنف وہی ہے۔ تو زوجین اثنین، جوڑا جوڑا اللہ رب العزت نے، اور جتنے بھی پھل بنائے اور پیداواریں بنائی، جوڑا جوڑا بنائی۔ یغشی، وہی ہے جو طاری کرتا ہے، اڑاتا ہے، اللیل، رات پر، النہار، دن کو، وہ رات کے اوپر دن کو طاری کرتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو اس میں غور و فکر کریں، جو لوگ غور و فکر کریں ان کے لیے اس کے اندر بہت علامات ہیں اور بہت نشانیاں ہیں، یعنی سمجھنے کی چیزیں ہیں، ان کے اندر سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ بس یہ آج ہم نے یہیں تک پڑھنا ہے۔